بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فضائل و حکم جہاد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، ای العمل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ امام احمد اور امام حاکم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ مقیم ہو گئے تو ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ کفار مکہ نے ہمیں اپنے شہر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، اب وہ ضرور ہلاک ہوں گے۔ مسلمان جب مکہ مکرمہ میں تھے تو کفار و مشرکین کثرت میں تھے، لیکن ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہاجرین اور انصار جمع ہو گئے، وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مدینہ طیبہ جب دارالسلام بن گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کے ساتھ جہاد کا حکم بھی فرما دیا۔ حکم جہاد کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مہمات کے لیے مختلف دستے روانہ کیے اور خود بھی جہاد کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جن جنگی مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت فرماتے اسے محدثین نے غزوہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور جن جنگی مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت نہ فرمائی بلکہ اپنے صحابہ کرام کو بھیجا اسے سریہ کہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات مبارکہ کو اس طرح پڑھا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید کی صورت کو پڑھا جاتا ہے۔ امام زہری کا کہنا ہے کہ علم مغازی میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اسماعیل بن محمد بن سعد بن ابی وقاص ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے والد گرامی ہمیں مغازی اور سرایا کی تعلیم دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے آباء و اجداد کا شرف ہے، پس ان کا ذکر ضائع نہ ہونے دینا۔ افسوس، صد افسوس کہ آج مسلمان دنیا میں جس ذلت و رسوائی کا شکار ہے اس کی وجوہ کثیرہ میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حکم جہاد کو بھلانے کے ساتھ اسلامی غزوات اور سرایا کو بھی بھلا دیا ہے کہ کس طرح سے ہمارے عظیم صحابہ کرام نے کفار کے مقابلے میں فتح و کامرانی کی داستانیں رقم کی تھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔